بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج ہم ادھر ہی بیٹھ کے آپ کے ساتھ ایک ولاگ کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے ہم آج کل کہاں کھڑے ہیں اور ہم آج کل کر کیا رہے ہیں، اور ہم یعنی کس قسم کے جو باتیں اور جو چیزیں ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بالکل ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ساتھ ساتھ پریس کریں۔ تو آپ سے یہ معززانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لاسٹ تک دیکھیں۔ تو آج ہم بات کریں گے تھوڑا سیاست پہ۔ سیاست تو پھر لوگوں کا کام ہے، ان کا کام ہے، لیکن ہم آج اپنے ولاگ میں آپ کو ایک ضروری بات پہ آپ کی توجہ دلائیں گے۔ تو سیاست پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج کل بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، نیوز چینل میں بہت سے چیزیں جو ہے وہ جو میرے نزدیک غلط ہو رہا ہے۔ تو آج ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے، کیا چیز غلط ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور ہم کیا کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو بات تو یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی نیچے گرایا ہوا ہے، کیونکہ یہ لیڈر اچھا ہے، بعض کہتے ہیں یہ آپ کا لیڈر چور نہیں، میرا لیڈر چور نہیں، آپ کا لیڈر چور، اور بعض کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کے لیڈر نے اتنی چوری کیا ہے، میرے لیڈر نے اس سے کم چوری کیا، وہ تو ایک گھڑی پہ تھا، آپ نے تو 10 گھڑیاں لے آئے، وہ کہتا ہے یار میں نے تو یہ نہیں پہلے والا۔ یہ چیزیں رمضان میں کرتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ۔ تو یار آپ کے لیے ان کو آپ کا فکر ہی نہیں، جو سیاست کر رہے ہیں، جو آپ کا لیڈر ہے، کیونکہ یہ دیکھیں آپ رمضان میں، یہ رمضان ہے، اور اس میں بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو مفت آٹے کی فراہمی کے بہانے سے آپ کو کتنا تڑپا رہے ہیں۔ اگر ان کا آپ کا فکر ہوتا تو یہ لوگ آپ کو کسی چیز پہ سبسڈی دیتے، آپ کو جو آٹا تھا وہ سستا کرتے، آپ کو جو ضروری اشیاء جو روزے میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے وہ چیزیں سستے کرتے۔ انہوں نے تو غریب عوام کو تو رلا کے رکھ دیا، ان کو تو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ یہ رمضان میں وہ گھنٹوں آٹے کی لائن میں لگ جاتے ہیں، پھر کوئی بعض تو میں نے پرسوں سن رہا تھا کہ بعض تو بیچارے مر گئے آٹے کے حصول کے لیے۔ تو اگر ان کو آپ کی فکر ہوتی، ہماری فکر ہوتی، تو وہ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ وہ آپ کو بہترین روزگار دیتے، آپ کو بہت سی چیزوں پہ سبسڈی دیتے جو رمضان میں زیادہ تر استعمال ہوتے، ان کو ان کے ریٹس کو کم کرتے اگر فکر ہوتی۔ وہ تو بالکل اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ زندہ آباد، وہ زندہ آباد، اور یہ زندہ آباد۔ تو یہ چیزیں رمضان میں پھر بھی، باقی تو ہمارے پاس 11 مہینے جو بھی کرنا وہ زندہ آباد یا وہ یہ زندہ آباد، لیکن رمضان میں کم سے کم اپنی عبادت پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں یہ کرتے کہ اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، لیکن اصل میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اصل میں کر رہے غیبت۔ ابھی آپ اپنے لیڈر کو کہتے ہیں نواز شریف، زرداری، عمران خان، مولانا جو بھی ہے، وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم ان کے قریب تو نہیں، ہم کہیں اور جگہ بیٹھ کے ان کو کہتے ہیں یار اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے ادھر فلاں پہ کیس کیا، فلاں نے یہ کیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں تو اصل میں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم کہیں سنی باتوں کو آگے شیئر کرتے ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا، اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر پتہ ہو بھی جائے تو ہم بعض دفعہ اس پہ غیبت کرتے ہیں، یا تو اس پہ تہمت لگاتے ہیں، یا اس پہ بہتان لگاتے ہیں کہ اس نے وہ کیا، حالانکہ اس نے یہ کیا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو غیبت کیا ہوتی ہے اور تہمت کیا ہوتی ہے، بہتان کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو غیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بالکل سامنے ہے ہی نہیں، وہ تو کہیں اور جگہ پہ ہے، تو آپ اس کے پیٹ پیچھے باتیں کر رہے ہیں، یار آپ نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اگر ہر بندے کا ضمیر ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے آیا تو
آپ اس کے سامنے یعنی جتنا بھی آپ یعنی نظریاتی کارکن ہو، آپ اس کے سامنے یہ نہیں کہو گے کہ یار آپ اتنا چور تھے، یہ آپ کے اپنے مخالف لیڈر کو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہو گے. تو یہ آ گئی غیبت میں. اور دوسری آتی ہے کہ یعنی کیا نام اس کا، یہ تو غیبت ہو گئی. دوسرا آپ کر رہے ہیں کہ بہتان، یعنی جو کام اس میں نہیں ہے آپ کہہ رہے یار اس نے کیا ہے، یعنی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. ابھی بعض کہتے ہیں کہ یار عمران خان لوگوں کو لا کے نچوا رہا ہے، تو شاید اس کی یہی نیت نہ ہو، اس کی کوئی اور نیت ہو، لیکن آپ تو اس پہ بہتان لگا رہے ہو، تو یہی بھی اچھی بات نہیں. ابھی بعض یہ کہتے ہیں کہ یار شہباز شریف نے یہ کیا، تو شاید وہ اس کی نیت ٹھیک ہو، لیکن آپ اس کے خلاف باتیں کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہو، بہتان لگاتے ہو. تو یہ چیزیں بالکل آپ نے خاص کر آپ سے درخواست ہے کہ رمضان میں بالکل نہیں کر. باقی ہمارے پاس نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی یعنی انسان غلطی ہو جاتی ہے. باقی ہمارے پاس 12 مہینے ہیں، یعنی 11 مہینے ایک رمضان نکال کے. تو رمضان میں کم سے کم ہم اپنے عبادت پہ توجہ دیں، نہ کہ سیاست پہ. ہم نے یہ کل قبر میں آ کے انہوں نے جواب نہیں دینا، قبر میں ہم نے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. تو یہ ان کو ہم الٹا یعنی گناہ کر رہے ہیں ثواب کے جگہ. تو ہم نے اپنے عبادات پہ، اپنی نمازوں پہ، نوافل پہ، قرآن پاک کی تلاوت پہ، ذکر و اذکار پہ یعنی توجہ دینی ہے، کیونکہ رمضان ہی ہمیں یعنی عبادت کے لیے اسپیشل. کیونکہ اس میں آپ پہلے ایک نیکی ملتی تھی، تو رمضان میں آپ کو 70,000 ملتی ہے. تو اگر زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ تر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا منافع زیادہ ہے. اگر آپ کو کہیں منافع نظر آیا تو آپ اس میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرو گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے منافع زیادہ ہے. تو رمضان میں نیکیوں کا منافع زیادہ ہے، تو ہم نیکی کے بجائے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، غیبت کی طرف جا رہے ہیں، اور بہتان کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے جو ہم اس کے پیچھے یہ زندہ باد، وہ زندہ باد، یہ زندہ باد. آج اگر ان کو ہماری فکر ہوتی تو ہمیں کوئی بڑا پروجیکٹ دیتے، ہمیں کوئی سکیم دیتے. آپ روزانہ سنتے ہوں گے کہ پاکستان میں اتنے غریب کہ وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. اگر ان کو فکر ہوتی تو ان کی فکر ہوتی، ان کو کچھ نہیں تو ان کو کھانے پینے کی اشیاء تو دے سکتے تھے، لیکن ان کو ایسا نہیں کیا، بلکہ عوام کو انہوں نے یعنی ذلیل و خوار کیا ہے ایک مفت آٹے کی بنا پر. اور وہ اگر آپ کے پی کے میں، تو کے پی کے میں پہلے تو مفت آٹا مل رہا تھا. اگر انہوں نے دینا ہی تھا، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہوتے، تو کے پی کے میں پہلے مفت آٹا مل رہا تھا عوام کے لیے، سستا آٹا، یہ پیکج تھا. ابھی انہوں نے وہ سستا آٹا ختم کر کے یہ مفت آٹے کا جو پروگرام تھا انہوں نے یہ بنائے. اگر آپ نے سستا آٹا دینا تھا، اگر آپ نے عوام کو واقعی میں سبسڈی دینی ہے، تو آپ ان سستا آٹے کو مزید سستا کرتے، ہر سیل پوائنٹ پہ عوام کو مل جاتا تھا. تو آپ نے عوام کو تو رلا کے رکھ دیا، لائنوں میں لگا کے، یہ رمضان میں ذلیل اور خوار کر کے. تو آپ نے اگر دینا ہی تھا تو سبسڈی دیتے عوام کو، اسی آٹے کو مزید سستا کرتے، تو عوام آپ کو رمضان میں دعائیں دیتی. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، اور اسی دعا کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح اور غلط کی سمجھ عطا فرمائے. تو اگر آپ نے ایک لاسٹ میں پھر آپ سے ایک عزیزانہ گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں. اللہ حافظ.